ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ سے ڈومیسٹک نیوزز کے اوپر بات کی تھی، پاکستان کی لوکل نیوزز کے اوپر بات کی تھی، کچھ جو اپریسیشن کے حقدار ہے گورنمنٹ اس کے اوپر بھی بات کی تھی، اور کچھ اس کے اندر پالیسی ریفارمز پہ بات کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ جو انڈسٹریل سیکٹر کو جو گیس کی فراہمی معطل کی گئی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے تھوڑا سا اپنا ایک ریویو دیا تھا، اور کس طریقے سے انڈسٹریز جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہیں ایک دن کی پروڈکشن کی وجہ سے۔ یہ بھی کوئی کسی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، مگر یہ اس طریقے کے پریشرز آتے ہیں معیشت کے اوپر تو یقیناً ہم اس معیشت کی، اگر یہ لانگ ٹرم کے پریشرز آتے ہیں تو اس کے معیشت کی کرنسی کے اوپر پریشر آتا ہے۔ یہی کچھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا روپیہ اس وقت ڈالر کے مقابلے میں 158 کو بھی کراس کر گیا ہے، تو یہ ایک پریشر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے مہنگائی کی شرح کو کنٹرول کرنے میں تھوڑی سی دشواری گورنمنٹ آف پاکستان کو ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر بھی کچھ ملا جلا سا رجحان ہے، انسرٹنٹی اور پینک کی صورتحال ابھی بھی گرچہ اتنے ہائی لیولز پہ نہیں ہے مگر ابھی بھی برقرار ہے، کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے آسٹریلیا اور انڈونیشیا کے اندر ڈیلٹا ویریئنٹ کووڈ کا آیا ہے، جس کی وجہ سے آسٹریلیا کو 2 ویکس کے لیے لاک ڈاؤن پہ ڈال دیا گیا ہے، انڈونیشیا کو بھی 2 ویکس کے لیے لاک ڈاؤن پہ ڈال دیا گیا ہے، تو آئل تھوڑا سا سلائٹلی کریکشن فیس کے اندر ہے۔ آئل جو ہے وہ اس وقت ویٹ کر رہا ہے کہ اوپیک پلس ممبران کی میٹنگ جو اس ویک ہونے والی ہے اس میں کیا حکمت عملی تیار کی جاتی ہے، کیا پروڈکشن کٹ کو واپس ریزیوم کیا جاتا ہے۔ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگست میں 5 لاکھ سے 10 لاکھ بیرل کے قریب پر ڈے کے حساب سے اس کو واپس پروڈکشن میں لایا جائے، مگر ابھی ساری چیزوں کو اوپیک پلس ممبران بڑے کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ پروڈکشن کٹ کو واپس ریزیوم کیا جائے پروڈکشن سپلائی میں۔ تو یہ کچھ ایک پینک ابھی بھی اس وقت برقرار ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کووڈ کے نئے کیسز جب بھی آتے ہیں تو مارکیٹ تھوڑا سا کریکشن ضرور لیتی ہے۔ اسی کے حوالے سے ہم ریٹس کے اوپر بات کریں تو WTI کروڈ 26 سینٹس مائنس ہونے کے بعد 72.65 US ڈالر پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ برینڈ تقریباً 34 سینٹس نیچے آنے کے بعد 73.81 US ڈالر پر بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گولڈ تقریباً 5.35 US ڈالر نیچے آنے کے بعد 1775 US ڈالر پر آؤنس پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سلور 0.083 US ڈالر نیچے آنے کے بعد 26.140 US ڈالر پر آؤنس پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ مجموعی طور پہ عالمی مارکیٹ کے اندر ایک ملا جلا سا رجحان ہے، گرچہ وہ پینک ابھی اس وقت نہیں ہے جو آج سے 1-1.5 سال پہلے تھا، جو کووڈ کی وجہ سے مارکیٹ بالکل ہی کولیپس کر رہی تھی، کریش کر رہی تھی، وہ پینک ابھی نہیں ہے، مگر پھر بھی جو نئے ویریئنٹس آتے ہیں مارکیٹس کے اندر جس کی وجہ سے معیشتیں کلوز ڈاؤن پہ جاتی ہیں، لاک ڈاؤنس کے اوپر جاتی ہیں، اس کی وجہ سے معاشی سرگرمیوں کے اوپر ایک تھوڑا سا پریشر ضرور آتا ہے اور مارکیٹ کریکشن فیز میں آ جاتی ہے۔ یہی تمام تر صورتحال ہے جس کی وجہ سے ابھی پراپر طریقے سے مارکیٹ اوپن نہیں ہوئی ہے۔ ایک جانب ویکسینیشن کے عمل کو بھی بروئے کار لاتے ہوئے تمام تر چیزیں کی جا رہی ہیں، مگر وہیں پر دوسری جانب ویکسینیشن کے اوپر بھی سوال اٹھ رہا ہے، خاص طور سے ریسرچز کے اندر سوال اٹھ رہا ہے۔ CNN خود رپورٹ کر رہا ہے فائزر اور ماڈرنا کی ویکسینیشن کے بعد جو ایک کانسیکوینس آئے ہیں کچھ پیشنٹس میں، جس میں ہارٹ یا دل کی جھلیوں کے اوپر ورم آنا ہے، یہ اس کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے۔ تو گرچہ یہ تمام تر سچویشن اس وقت سب کے سامنے ہیں کہ اگر کوئی سولوشن یوز بھی کیا جا رہا ہے تو گرچہ وہ جو ویکسینیشن کا عمل ہے اس نے کافی حد تک کووڈ کو کنٹرول تو کیا ہے، مگر ابھی پھر بھی ان ویکسینیشن کے کانسیکوینسز بھی مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں۔ کہیں پہ کچھ ریمرز آتی ہیں ان ویکسینیشنز کو لے کے، اور کہیں پہ چیزوں کو بالکل ہی نیگیٹو طریقے سے دیکھا جاتا ہے ویکسینیشن کو لے کے، مگر پھر بھی جو ایک اس وقت ضرورت بن چکا ہے کہ جو فورن ٹریولرز ہیں ان کو جو ہے ویکسینیشن کے عمل کو بالکل پراپر طریقے سے اڈاپٹ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کوائف کے اوپر بھی اس کی اندراج کروانا ہے۔ یہ ایک سچویشن ایسی کریٹ ہو رہی ہے کہ کوئی اس کے اوپر جب اگر کوئی نیگیٹو نیوز آتی ہے فائزر کے حوالے سے لے لیں، چاہے ایسٹرازینیکا کے حوالے سے لے لیں، ماڈرنا کی ویکسینیشن کے حوالے سے لے لیں، تو پھر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یا عوام الناس ہے ان کے اندر ایک کافی تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو اس وقت ملا جلا سا رجحان ہے، کوئی بھی چیز حت الامکان نہیں کہی جا سکتی، گرچہ امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ تمام تر چیزیں ختم ہوں اور دنیا جو ہے وہ خیر سگالی کے جذبے کے ساتھ باہمی اشتراک کے ساتھ آگے بڑھے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔